لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے۔ میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے، ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں۔ 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا، ہم بھولیں گے نہیں۔ میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے، ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف۔ سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ زردار ایک ایسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے۔ یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی، یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ، 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے۔ یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے۔ یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ جس طرح 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام،
لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا. ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی. 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا. اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا. اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا ہے. الیکشن ہروایا اس نے ہمیں. سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے بعد میں، ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بیچتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. اس الیکشن کمیشن نے اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی. اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے. ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی. عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا. مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے. ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے PP7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے. اس نے روک دیا. عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا. اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا. اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے. اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے. بارش فوکسڈ کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دیا. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر، سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی، موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی، گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس کو. اس نے کیونکہ تحریک انصاف تھا، اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو، اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے مدد کرتا. میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا.